کاش تیری بات بتبا میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیری نعت پڑھتے پڑھتے میں بھی جاؤں کاش تیری بات تیری نعت میں تقریر کے لیے حافظ محمد شاہنواز سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنی تقریر سے لوگوں کے دلوں کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکامیہ قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب و بلغاء عرب سے تحدی چیلنج کیا کہ تمہیں کیوں نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحاء عرب نے لاکھوں کوشش کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت بابا کعبہ پر دکھا تو پکار اٹھا خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہیدان اسلامی، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ عاصی ہے یا بدکار، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے، اگر صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح ہے، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی ہم جب قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہان ہے، جو مالک و رحمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں تو دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کیے، جو عرش کے اوپر ہو جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام تجوید کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ قرآن لیلۃ القدر اس لیے کہ قرآن کو آسمان و دنیا پر اسی
رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے, یہاں پر نہ میکائیل واسطہ ہے, یہاں پر نہ اسرائیل واسطہ ہے, یہاں پر نہ اسرافیل واسطہ ہے. اسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے. یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے, مہینے بھی مبارک, رات بھی مبارک. عزیزان ملت, اور آگے چلے. قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید ملائکہ ہے, جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے, جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے, جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا. قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا کہا, جس کو قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین, سب کا مانا ہوا وہاں کا معتبر کہا. اس فرشتہ کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا, جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا, جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجہ پانے والا قرار دیا, جس کو قرآن نے طے کر امانت قرار دیا. قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے. قرآن کا ایک تعلق بھی عظیم وارفہ ہے جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت و رفعت روز روشن کی طرح آیا ہے. قرآن مکہ و مدینہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی, جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو, جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے, یہ جگہ دارالامن ہے. اور قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قلب جس کو آب زمزم سے چار مرتبہ دھویا گیا, زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا, زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا, زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا, زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کا ایک ایک تعلق بعظمت و باعزت ہے, اس سے قرآن کی عظمت, فوقیت, عزت, رحمت, فضیلت اظہر من الشمس ہوتی ہے. قرآن کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا. قرآن کریم میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی غدورت ہو. برادران ملت, قرآن کریم ایک دستور حیات ہے, قرآن کریم ایک جامع قانون ہے, قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے. قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا. قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان قرآن کی عظمت سے نہ واقف, قرآن کی برکت سے نہ واقف, قرآن کی رفعت سے نہ واقف, قرآن کی فضیلت سے نہ واقف, قرآن کی اہمیت سے نہ واقف. جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عوام الناس کے سامنے سنایا تو باطل کے سلوات و توحید ایمان کی دل بخشی, نفرت و عداوت رکھنے والے کو اخوت و شرافت کا سبق سکھایا. پتھر کا کلیجہ رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہوتے واپس ہوئے. وما علینا الا البلاغ.